عثمانی سلطنت جس نے 600 سے بھی زیادہ سالوں تک دنیا کے 3 برائے اعظموں پہ حکومت کی، جس میں بلغاریہ، گریس، ہنگری، جارڈن، لبنان، اسرائیل، فلسطین، میسیڈونیا، رومانیہ، شام، عرب اور شمالی افریقہ کے کئی علاقے شامل تھے۔ اپنی پیک پہ اس سلطنت کا ایریا یا رقبہ تقریباً 18 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تھا، اور اس عرصے میں کل 36 عثمانی سلاطین نے اس سلطنت پہ حکومت کی۔ عثمانی خاندان کیا آج بھی کہیں بستا ہے یا اس کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے؟ ہر عثمانی سلطان کو تخت پہ بیٹھنے کے لیے کس آزمائش سے گزرنا پڑتا تھا؟ عثمانی سلطنت میں خلافت کا نظام کب اور کس سلطان کے دور میں نافذ ہوا؟ مسلمانوں کے 4 سب سے بڑے خلیفہ یعنی خلفائے راشدین کے دور کے بعد مسلمانوں کے کئی خلیفہ آئے، جو کہ پہلے بنو امیہ اور پھر بعد میں عباسی سلطنت سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی طاقت ختم ہو گئی اور یہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اس کے بعد 11ویں صدی میں سلجوقوں نے پرشیا کے آس پاس کے علاقوں میں اپنی سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھ دی، جو کہ ایک بہت طاقتور سلطنت سمجھی جاتی تھی۔ لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہر عروج کو ایک زوال ہے، سلجوق سلطنت کچھ ہی عرصے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، لیکن اس کا کچھ حصہ سلطنت آف روم کی شکل میں بچ گیا۔ 13ویں صدی میں منگول اس سلطنت میں داخل ہوئے، جو کہ پہلے سے ہی لڑکھڑا رہی تھی۔ منگولوں کے حملے کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس سلطنت میں موجود مختلف قسم کے قبیلوں نے سلطنت کے کئی علاقوں پہ اپنی اپنی خود مختار حکومتوں کا اعلان کر دیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ عثمان غازی کا کائی قبیلہ بھی تھا۔ عثمان اس وقت بہت چھوٹے سے علاقے پہ حکومت کر رہا تھا، تاہم وہ اس وقت بادشاہ یا سلطان نہ کہلاتا تھا، بلکہ اسے بے کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے آقا یا پھر انگریزی میں لارڈ۔ لیکن عثمان ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھنے کے خواب دیکھ چکا تھا، اور اسے اس بارے میں کئی پیشن گوئیاں بھی مل چکی تھیں۔ چنانچہ سن 1299 میں عثمان غازی اپنی عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنا بھی شروع کر دیا۔ عثمان کے بعد اس کی جگہ اس کے بیٹے اورحان نے لے لی، اور اس نے سلطنت کو وسیع کرنے کا کام جاری رکھا۔ اورحان نے ایک بازنطینی شہزادی تھیروڈورا سے شادی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ کا ایک بہت اہمیت کا حامل شہر گیلیپولی کو بھی فتح کر لیا تھا، جس کی بدولت اورحان غازی عثمانی سلطنت کی سرحدوں کو یورپ تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اورحان غازی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے مراد اول نے سلطنت کو یورپ میں مزید پھیلایا اور کئی اہم یورپین علاقے فتح کر لیے، لیکن مراد اول کسوو کی جنگ میں شہید ہو گیا، اور اس طرح اس کے بیٹے بایزید اول نے سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ بایزید نے بازنطینیوں کا دارالخلافہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کئی کوششیں کی، لیکن ہر دفعہ ناکام رہا، اور بعد میں انقرہ میں ہونے والی ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ لیکن اس کے شہید ہونے کے بعد اس کے 4 بیٹوں میں اقتدار کے لیے خانہ جنگی شروع ہو گئی، لیکن آخرکار محمود اول عثمانی تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ محمود اول دوبارہ سے سلطنت کو اکٹھا کرنے میں جٹا رہا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا مراد دوئم بھی اسی کام میں لگا رہا۔ مراد دوئم کے بعد اس کا بیٹا محمود دوئم سلطانی تخت پہ بیٹھ گیا، اور اس نے وہ کر دکھایا جو اس سے پہلے کوئی عثمانی سلطان نہ کر سکا۔ اس نے قسطنطنیہ شہر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، اور 1453 میں اس نے یہ شہر فتح بھی کر لیا۔ اس شہر کو عثمانی سلطنت کا نیا دارالخلافہ بنا دیا۔ کیونکہ محمود دوئم ایک بہت اہم بازنطینی شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، تو اسی بنا پہ اس کو سلطان محمد فاتح کا لقب دیا گیا۔ سلطان فاتح کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بایزید دوئم عثمانیوں کا نیا سلطان بن گیا۔ بایزید دوئم ایک چیز کے لیے بہت زیادہ مشہور ہوا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے اسپین سے نکال دیے جانے والے تمام یہودیوں کو عثمانی سلطنت میں پناہ دی۔ اس کے بعد عثمانی سلطنت پہ ایک ایسا سلطان حکمران بنا کہ جس نے عثمانی سلطنت کو ایشیا، افریقہ اور عرب کے علاقوں تک پھیلا دیا۔
یہ بایزید کا بیٹا سلیم تھا۔ اس نے سلطنت کو شام، عرب، میسوپوٹامیہ اور مصر تک پھیلا دیا۔ مصر میں عباسی خلیفہ کی طاقت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ سلیم نے عباسی سلطان سے خلیفہ کا لقب لے لیا اور یوں سلیم پہلا عثمانی خلیفہ بن گیا، اور پہلا خلیفہ جو کہ عرب نہ تھا۔ سلیم کا جانشین سلیمان ون یا پھر سلیمان دا میگنیفیسنٹ بنا، جو کہ اپنے انصاف اور یورپ کے ہیبسبرگ خاندان جو کہ جرمنی کا رائل خاندان تھا ان کے ساتھ دشمنی کے لیے بہت مشہور تھا۔ اس سلطان کو اپنی لونڈی سے پیار ہو گیا تھا جس کا نام ہوریم سلطان تھا، اور جو بعد میں عثمانی سلطنت کی ملکہ بھی بن گئی۔ سلطان سلیمان نے تمام عثمانی روایات کو پس پشت ڈال کے ہوریم سلطان سے شادی کر لی، جو کہ بعد میں ایک بہت طاقتور عورت بن کے سامنے آئی۔ یہ سلطان اپنے بیٹے مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے بھی مشہور تھا، کیونکہ اسے یہ ڈر تھا کہ اس کا بیٹا مصطفیٰ اس کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ کر رہا ہے۔ سلیمان کے دور میں عثمانی سلطنت اپنے عروج پہ تھی اور 3 براعظموں تک پھیل چکی تھی۔ سلیمان کے انتقال کے بعد سلیم دوئم نے اس کی جگہ لے لی، جو کہ ہوریم کا بیٹا تھا، جبکہ سلطان سلیمان کی بیٹی مہرماں کی شادی ایک مشہور عثمانی وزیر سے ہوئی۔ سلیم 2 کے بعد عثمانیوں کا اگلا سلطان مراد 3 بنا۔ اس کے دور میں عثمانی ایشیا، یورپ اور افریقہ کے کافی زیادہ علاقوں کو کنٹرول کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف یہی دور عثمانیوں کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا۔ اگلا اہم سلطان احمد ون تھا، جس نے ترکی کی مشہور سلطان احمد مسجد بھی بنوائی تھی، جسے بلیو ماسک کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس پوائنٹ تک ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عثمانی سلطنت کے سلاطین میں طاقت کی منتقلی بہت آسانی سے باپ سے بیٹے میں ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر سلطان کی موت کے بعد اس کے تمام بیٹے آپس میں لڑا کرتے، مطلب ایک خانہ جنگی ہوتی۔ جو بیٹا سب سے زیادہ طاقتور ہوتا وہ اپنے تمام بھائیوں کو قتل کر دیتا اور سلطنت کے تخت پہ بیٹھ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ عثمانی خاندان کسی بھی دور میں کبھی اتنا بڑا نہ ہوا۔ چونکہ سلطان احمد نوجوان تھا اور اس کا کوئی بیٹا بھی نہ تھا، تو اس نے یہ رواج ختم کر دیا۔ اسی سلطان کے دور میں پہلی دفعہ ایک عثمانی خاتون قسیم سلطان ایک بہت طاقتور خاتون کے طور پہ ابھری، جنہوں نے عثمانی سلطنت کے لیے بہت اہم فیصلے بھی کیے۔ سلطان احمد ون جوانی میں ہی انتقال کر گیا اور اس کے بعد اس کا بھائی مصطفیٰ ون تخت پوش ہوا۔ اس دور میں کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ پرانا رواج کے جس میں تخت کے تمام امیدواروں کو قتل کر دیا جاتا تھا، وہ سلطنت کی بقا کے لیے کیوں اچھا تھا۔ چونکہ اب وہ رواج ختم ہو گیا تھا، تو سلطان احمد کے بیٹے عثمان 2 نے سلطان مصطفیٰ کے خلاف بغاوت کر دی، اسے تخت سے ہٹا دیا اور خود تخت پہ بیٹھ گیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں عثمان 2 جینیسریز کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور مصطفیٰ 1 دوبارہ سے سلطان کے طور پہ بحال کر دیا گیا۔ مصطفیٰ 1 کی موت کے بعد سلطان احمد کے 2 اور بیٹے بھی باری باری تخت پہ بیٹھے۔ پہلے مراد 4 تخت پہ بیٹھا، جو کہ تخت پہ بیٹھنے کے وقت بہت چھوٹا تھا، تو سلطنت کے زیادہ تر فیصلے قسیم سلطان ہی کیا کرتی تھی اور ایک پردے کے پیچھے سے سارے حکم جاری کیا کرتی تھی۔ لیکن جب مراد سلطنت سنبھالنے کے قابل ہو بھی گیا تو تب بھی قسیم ہی انڈائریکٹلی تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی اور سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھال رہی تھی۔ مراد 4 کے بعد اس کا بھائی ابراہیم تخت پہ بیٹھا، جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ تھا اور اسی وجہ سے وہ ایک نااہل سلطان بھی ثابت ہوا۔ ابراہیم قسیم کے خلاف ہو گیا اور آخرکار قسیم نے اسے قتل کرا دیا۔ ابراہیم کے قتل کے بعد اس کا سب سے چھوٹا بیٹا محمود 4 عثمانی سلطنت کا سلطان بنا، لیکن یہ سلطان بھی کوئی فیصلہ کرنے کے لیے قسیم پہ ہی ڈیپینڈ کیا کرتا تھا۔ سلطان کی ماں یہ بات ہرگز برداشت نہ کر سکتی تھی، تو اس نے قسیم کو قتل کرا دیا۔ اس وقت کئی وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے عظیم عثمانی سلطنت زوال کا شکار تھی۔ عثمانی فوج مختلف محاذوں پہ جنگیں بھی ہار رہی تھی اور آہستہ آہستہ اپنے علاقوں سے کنٹرول بھی کھو رہی تھی۔ اس کے بعد سلطان احمد کے کئی پوتے تھوڑے تھوڑے وقتوں کے لیے سلطنت پہ حکمرانی کرنے آئے، جن میں سے اکثر کو حکمرانی یا پھر سلطنت چلانے کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہ تھا۔ چنانچہ ہم آتے ہیں محمود 2 کے دور میں۔
کہ جس نے سلطنت کے طور طریقوں میں بہت سی اصلاحات کی، جہاں تک کہ سلطان اور حکومتی لوگوں کے کپڑے، اوڑھنا اور بچھونا بھی تبدیل کر دیا۔ اس دور میں عثمانی سلطنت دو سمتوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک سمت عبد المجید ون اور دوسری اس کے بھائی عبد العزیز کی تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطان عبد المجید کا بیٹا سلطان محمود فائیو سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھال رہا تھا۔ اس جنگ میں عثمانیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور آخر کار عثمانی یہ جنگ ہار گئے، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ سن 1922 میں مصطفیٰ کمال نے ریپبلک آف ترکی کی بنیاد رکھ دی۔ لیکن خلافت عبد المجید 2 تک جاری رہی اور اس آخری خلیفہ کو سن 1924 میں ملک بدر کر دیا گیا، جس سے سلطنت عثمانیہ اور اسلامی خلافت کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو گیا۔ لیکن آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سلطنت کے خاتمے کے وقت اس کے کئی افراد زندہ تھے، اور اگر سلطنت کو توڑا نہ جاتا تو یہ لوگ اگلے سلطان ہوتے۔ موجودہ دور میں اس خاندان کو عثمان اوغلو کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ لوگ ترکی سے نکالے جانے کے بعد اب پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں۔ شروع میں ان کا ترکی میں داخلے پہ بین لگا دیا گیا تھا، جو کہ بعد میں اٹھا دیا گیا۔ اس خاندان کا موجودہ سربراہ دندار علی عثمان ہے، جو کہ 1930 میں پیدا ہوا۔ موجودہ دور میں اس خاندان کے سب سے عمر رسیدہ شخص کو ہی خاندان کے سربراہ کے طور پہ چنا جاتا ہے۔ ویورز، یہ تھی عثمان غازی کی خاندان کی کہانی اور اس کی۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔